العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی فی مقام آخر هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وقال تعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہم محرم الحرام کے مہینے میں الحمدللہ اس کی نشریات میں حاضر ہیں، اور ہر محرم کے دن جو ہماری نشریات ہو رہی تھیں، ہر پروگرام کا ایک اس کی انوکھی ہی تعریف کی جا سکتی ہے، نرالی ہی باتیں تھیں، اور ہر پروگرام جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے آپ کی اس خدمت میں پیش کیا گیا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں اچھی اچھی باتیں سن کر اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور آخرت بھی سنوار سکیں۔ اسی کی ایک گڑی جو ہمارا آج کا پروگرام ہے، اس کا جو موضوع، جو ٹاپک، جس چیز پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس پرفتن دور میں فرقے واریت سے کیسے بچا جائے، یعنی اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو ان فتنوں سے، ان فرقہ واریت سے، ان خدشات سے کیسے اپنے آپ کو بھی اور ایمان کو بچایا جائے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور یہ بڑا ہی اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، جس شخص کو بھی، جو بھی بندہ ہو، اللہ رب العزت کا بندہ ہو، بندی ہو، جن کو ایمان بچانے کی پرواہ ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ کیسی یہ عظیم نعمت ہے، انشاءاللہ وہ تو اس پروگرام کو بڑے غور سے سنیں گے بھی، اور پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس جو دولت ہے اس کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی اس پروگرام کو بنائے، اور یہی نیت ہے، تاکہ جو ہے ہم سب مل جل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ یا رب دنیا بھی دے، وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت بھی مل جائے۔ حضرت محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی جو خشیت، جو خشوع، جو خضوع اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے، اس طرح اس سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا آگے بڑی اچھی بات فرمائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو۔ یہ ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن جو تمہارے لیے ٹاسک دی گئی ہے،
جو تمہارا ٹارگٹ ہے، جو تمہاری منزل ہے، وہ یہ ہو کہ جب بھی اسرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آئیں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو تم اور کچھ لے کے جاؤ نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، فرمایا تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم یہ اچیو نہ کر لو۔ اور آگے فرمایا ایک اور جو ہے اللہ رب العزت نے ہدایت فرما دی، اور پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو جو ہے ہارڈ گرپ کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا فرقوں میں نہ پڑو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فرقہ واریت سے بچا جائے، ان میں نہ پڑا جائے۔ تو پہلی جو آیت کریمہ ہمیں یہ واضح طور پر اللہ رب العزت کے جو ہے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ اور پھر آگے ہمارا ایک نام مختص کر دیا کہ نام کیا ہو؟ مسلم، آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اس سے آگے جب تم جنجال میں جاؤ گے تو پھنس کے رہ جاؤ گے، لہٰذا فرمایا موت آئے تو موت آتے ہوئے تمہیں یہ فرشتہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں فلاں قبیلے سے ہو، کس جگہ سے ہو، کس ملک سے ہو، کس فرقے سے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس یہ ٹارگٹ ہے چھوٹا سا کہ مسلمان کے دائرے میں ہو۔ یہ جو مسلمیت ہے، مسلمان ہونا ہے، اسلام کا دائرہ ہے، فرمایا تمہیں اس میں ہونا چاہیے۔ یہ تھی پہلی آیت کریمہ۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا اللہ رب العزت نے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، فرمایا اس اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ بار بار دیکھتے آئیے، یہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ آگے جا کر ہم انہی پر ایلیبوریٹ کریں گے۔ تو فرمایا تمہارا نام اس اللہ رب العزت نے وحدہ لا شریک نے کیا رکھا ہے؟ کوئی ذات اپنے ساتھ نہیں لگوانے دی۔ فرمایا کیا ہو؟ تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ یہ جو ہمارا نام ہے، اگر یہ نام ہی ہو جائے تو ہم کتنے فرقوں سے خود بخود بچ جائیں۔ آج کہتے ہیں لوگ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتے ہیں کہ میں پہلے یہ ہوں پھر یہ ہوں، یعنی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور اگر قطار نہ ہو تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ قطار نکالیں کہ یار تم عجیب بندے ہو، مسلمان ہو، یعنی ان کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک آپ اپنے آپ کو کسی گڑھے میں نہ پھینک دیں۔ اس وقت تک کوئی آپ کو پوچھتے رہیں گے ہاں جی آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کس مکتبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کون سا مکتبہ فکر آپ کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی سوالوں کی جو ہے ایک لگاتار لائن آتی ہے، اور کوئی آدمی جو ہے تنگ ہو کر کہہ دیتے ہیں ہاں جی میں فلاں سے ہوں۔ تو پہلی سوچ تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ٹارگٹ دیا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم کا جو ٹارگٹ ہے ہمیں کم از کم وہ اچیو کرنا چاہیے اور اس پر رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پیسفلی بات کہے، کوئی ادب سے کہے کہ جی آپ کا کیا نام ہے، کیا آپ مسلمان ہیں، اگر وہ کہہ دے ہاں جی الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم۔ اگر اس سے ہم آگے کیڑے نکالیں گے تو پھر فرقہ واریت بھی بنے گی، پھر دشمنیاں بھی بنے گی، اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ عامت المسلمین کے لیے ہے، تاکہ ہم سب جو ہے کم از کم یہ اچیو کر لیں۔ تو یہ جو ہے ہماری انشاءاللہ دنیا کا بھی جو ہے وہ زادرہ اختیار ہم بنا لیں گے، اور آخرت کا بھی۔ ناظرین محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور فرمایا نہ ہو جانا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد
بھی اختلاف کیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے، اور پھر فرمایا ان کے لیے عذاب ہے تیار ہوا اولئکم عذاب عظیم۔ اب اس آیت کریمہ میں آل عمران کی ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ ان کے سامنے کھلی دلیلیں آئیں اور ان کو چھوڑ کر پھر فرقوں میں پڑ گئے۔ اب قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے بڑھ کر اس سے روشن دلیل تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پاس جب یہ آ گئی ہے تو ہمیں چاہیے اسی پر اکتفا کریں، آگے اس سے نہ بڑھیں اور اپنے جو ہے وہ من کی باتیں دین میں شامل نہ کریں، یعنی اس پر اگر اکتفا کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں ہوں، دوسرے کا ادب ہو، اسی دائرے میں دوسرے کا احترام ہو، دوسرے کی اگر اختلاف رائے بھی ہو تو اس کو اس پیسفل مانر سے سنیں، تو انشاءاللہ کبھی ہم فرقوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیت کریمہ ہیں، چونکہ ہم نے ابتدا کرنی تھی قرآن مجید سے، تو اللہ رب العزت نے بار بار ان چیزوں کا فرمایا کہ ایسے مت کرو، فرقہ واریت میں مت پڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان راہ نکالی ہے کہ ہاں اس طرح کر لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو جمیعا، مضبوطی سے۔ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ قرآن کی جو تعلیمات ہیں جو آقا علیہ السلام کی ظاہر بات ہے سنت سے ظاہر ہوں گی، صحابہ کرام کے عمل سے جو ہے ہمیں وہ ساری چیزیں ملیں گی، تو ان کی روشنی میں دیکھتے ہوئے بس قرآن کو تھام لو، باقی فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو یہ تھی کچھ آیت کریمہ۔ ایک اور آیت ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، مشہور آیتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو عذاب اوپر سے بھیج دے، فرمایا یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر اپنی آیت کریمہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یہ انعام کی صورت ہے۔ تو اس طرح کی مختلف آیات کریمہ ہیں جس میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں اس فتنے سے بچو۔ یہ تھی احادیث نبوی آیت کریمہ۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث شریف کی طرف، آقا علیہ السلام کی حدیث نبویہ۔ پھر آخر میں آ کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان کا حل کیا ہو اور ان سے بچا کیسے جا سکے اور کون سی راہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم اس چیز سے تھوڑا سا اپنے ایمان کو بچا لیں۔ حدیث ہے حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابی غسان قال حدثني زید بن اسلم الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی طرح ضرور بالضرور پیروی کرو گے۔ فرمایا تم جو پہلی امتیں ہیں، فرمایا ان کی تم پیروی کرو گے، اور کیسی پیروی کرو گے؟ فرمایا کہ ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز، یعنی جو کام انہوں نے قدم قدم پر کیے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ اور فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گو کے بل میں داخل ہو جائیں، گو ایک جانور ہے، فرمایا اگر وہ اس کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو بد اعمال ان نے کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں، یعنی ان کے پیچھے تم بھی لگ جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور نصارہ ہیں؟ تو فرمایا اور کون، یعنی وہی تو ہیں بنی اسرائیل والے ہیں۔ فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الانبیاء میں، تو فرمایا کیا کرو گے؟ تم ان کی پیروی کرو گے۔ اسی پر معاویہ بن ابی سفیان جو کہ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے اس چیز میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے اضافے کے الفاظ یہ دیے ہیں کہ فرمایا کہ عثمان داخل ہو جاؤ گے، اور فرمایا محمد بن یحییٰ
اس میں فرمایا ایسی قومیں آئیں گی، گمراہی نفسانی خواہشات آئیں گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح ان کی پیروی کرو گے، اور ایسی قومیں ہوں گی، فرمایا گمراہی اور نفسانی خواہشات میں، فرمایا اس طرح وہ داخل ہو جائیں گی، اور اس طرح پھر شرک اور کفر اور یہ چیزیں تمہاری جسم میں دوڑیں گی۔ فرمایا جس طرح کوئی کتا کسی کو کاٹ لے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا جس طرح کتے کے کاٹنے سے بیماری دوڑ جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، فرمایا اس طرح جو ہے تم ان کی پیروی میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں، پہلے ہے قرآن کی تعلیمات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا، جو کہ خود ہی آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئے کلمات ہیں، تو وہاں پر فرمایا فرقہ واریت میں نہ جاؤ۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور جو ہے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، جو کام بد اعمال انہوں نے کیے تم وہ کرو گے۔ اب آگے ہم جو چلتے ہیں وہ ایک مشہور حدیث ہے، پھر اس کو ہم ڈسکس کر کے آگے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ حدیث شریف مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71 فرقے تھے، دوسری حدیث میں فرمایا 72 تھے، اور فرمایا میری امت میں کیا ہوں گے 73 فرقہ ہوں گے۔ ٹھیک، یہ مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، ہم اس کو بہانہ بنا کے جو چیز ابھی پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر کسی فرقے میں ہو تو وہ آقا علیہ السلام کی طرف جو ہے نعوذ باللہ جو ہے ان کی طرف یہ بات موڑ دیتے ہیں، ان کی طرف رخ کر دیتے ہیں کہ او جی کہ یہ فرقے تو ہونے، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ہوں گے، رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت حدیث شریف فرمائی ہے، بیان کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں وارننگ ملے، ہمیں جو ہے قرآن بھی بار بار فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کو بھی پتہ ہے کہ فرقے بنیں گے، پھر اس نے اپنے حبیب کو جو اطلاع دی ہے، نبی جو ہے باخبر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوگا، مگر یہ نہیں کہ اگر تم کسی فرقے میں پڑے ہو تو یہ سمجھ لو کہ ہاں جی ان 72-73 میں سے ہم بھی ایک ہیں، نہیں۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، یہ ہوں گے لیکن اپنے آپ کو وارننگ سمجھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے، تم نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو جو ہے تم نے سنبھالنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث شریف ہے یہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ ایسے ایسے ہماری امتوں میں ہوگا، اس طرح کے فرقے ہوں گے، اور فرقے 72 ہیں، پھر 73واں جو ہے وہ ایک ہوگا جو کہ رائٹ ہوگا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایسے ایسے ہوگا، لیکن تم نے اس سے بچنا ہے۔ اب اس کی مثال میں ایک دینا چاہتا ہوں، اور مثال سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، آپ اگر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، یہ سن رہی ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کو سن رہی ہیں تو الحمدللہ، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، یا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی طرف آ کے ریورٹ ہو جائیں۔ اب یہ جو پروگرام ہم اسلام چینل اردو کے ذریعے یہ چیزیں بھیج رہے ہیں، تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ ہمارے درمیان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے ہوگا، تو مطلب کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اب مثال اس کی یہ ہے، مثال اس کی بڑی دی جا سکتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے ایک میدان جنگ میں ہیں، اس مثال کو تھوڑا سمجھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے سمجھ آئے گی کہ ہم کتنے عجیب دور میں ہیں اور کیسے خطرے میں ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک میدان جنگ میں ہیں، اور میدان جنگ میں آپ کی لڑائی صرف ایک دشمن سے نہیں ہے۔ ایک دشمن سے ہو تو ہاں آپ کر لیں گے، کوئی اگر بڑا بھی پہلوان آ جائے، ریسلر آ جائے، تو ہو سکتا ہے وہ 10 کو سنبھال لے، 10 کو، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کے اوپر 72 دشمن حملہ کریں اور وہ خود اپنے آپ اس سے بچ سکے۔ یہ بڑا مشکل ہے۔
حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 72 آئیں گے اور 73 ہوں گے، 73 ایک صرف جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 جو ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ کی لڑائی ہے 72 دشمنوں سے، اب ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے، وہ ہتھیار کیسے بیچتے ہیں آپ کے اوپر، حملہ کس کس طرف سے کرتے ہیں، ہم تو تھوڑا سا پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کہاں کہاں سے حملہ ہوتا ہے ہمارے جسم پر، ذہن پر، ایمان پر، ہماری آئیڈیالوجی پر، وہ سارے وسواس آئیں گے، نفسانی خواہشات ہوں گی، یعنی اندر باہر آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ ہے، اور ہمیں درمیان میں، تو کتنا مشکل دور ہے۔ اور پھر اچھا اگلی بات، وہ آپ پر حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ہے جو وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین محترم، آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں جو وہ لیں گے۔ ایک ہے دولت، جو آپ نے پیسے کمائے ہیں، اگر آپ کسی غلط آدمی یا کسی غلط جماعت کے ہاتھ چڑھ گئے تو کیا ہوگا، ان کی ریگولر آپ انکم بن جائیں گے، ان کو جو ہے آپ اپنے زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے، چندے بھی دیتے رہیں گے، اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے لیکن ہوں گے آپ کوئی اور، آپ جو ہے ان کے لیے ایک ریگولر انکم۔ یہ ہے عام مفاد، یہ تھی عام دولت، جو کہ کسی کی لٹ جائے تو یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیا لیکن وہ صحیح آدمی نہیں نکلے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک دولت ہے جو وہ آپ سے چھین لیں گے، اور وہ ایسی دولت ہے کہ وہ بے مثال ہے، نایاب ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، ایسی عظیم نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے دی ہے، اور وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری بلیو، ہمارا فیث۔ یہ اگر دولت لٹ گئی تو نعوذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ پھر ایسا خسارہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو خسارے میں ہیں، یعنی ان کو پرواہ ہی نہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اسی لیے ناظرین محترم دیکھیے، یہ جو میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس، اسی لیے وہ 72 آئیں گے اور وہ آپ سے یہ چھینیں گے، آپ سے چرا کر لے جانا چاہیں گے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو آپ سے چرا کے لے جائیں، آپ کے بچوں کو اس پرفتن دور میں جو ہے وہ شامل کر دیں اور ان کو ان فساد میں ڈال دیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، اسی لیے ہم نے آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم نے کس چیز کی پرواہ کرنی ہے۔ کوئی اگر دوسرے ملک میں لٹ جائے تو آپ کو دکھ ہوگا، لیکن اس سے بڑا دکھ کس کا ہوگا کہ اگر اپنی جان پہ آ جائے اور آپ کے ہمارے پاس جو اصل نعمت ہے اگر وہ یہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ ہم اگر اشرف المخلوقات ہیں، وہ کس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، ہم اپنے نفع اور نقصان کو پہچان سکتے ہیں، اور اس نفع اور نقصان کی جو اصل چیز ہے جس کو پہچاننا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو نعمت ہے، ان کی محبت کی، ان کی بلیو کی، وہ ایمان کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں، رسالہ اور توحید، یہ ایسی نعمت ہے، وہ 72 فرقوں کو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو یہ نہیں دینی۔ اگر ہم یہ بچا کے لے گئے تو یہی سمجھے آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کوئی بندہ اگر ریسلر ہو، کوئی کشتی وغیرہ کرو، اگر ایک پہلوان سے وہ جیت جائے تو اس کو جو ہے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ نعمت بچا لی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان 72 دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ ناظرین محترم، اس لیے فرقہ واریت سے بچنا ہمارے لیے فرض ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اسی پر تھوڑا سا اور بھی الیبوریٹ کرنا ہے کہ آگے حل کیا ہو۔ تو چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اسی پر جو ہے الیبوریٹ کریں گے۔ آپ جو ہے انشاءاللہ پروگرام میں بعد میں لائیو کالز بھی ہوں گی، اس کے اوپر آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔
ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ تعالی آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم نے کچھ گزارشات پیش کی وہ ہے کہ اس پرفتن دور میں فرقہ واریت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس موضوع کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ جو ہے ہمارے پاس جو عظیم دولت ہے وہ ظاہری ہو، یا اس سے بڑھ کر بھی جو دولت ہے خاصہ ہے وہ ہے ایمان کی دولت، یعنی اس کو بچا لیا جائے. تو اس پر ہم جو ہے باتیں کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں، آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور لائیو کالز بھی اس میں لی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کی کوئی کالز ہو، کوئی مسائل وغیرہ ہوں، کوئی واقعات شیئر کرنے ہوں، تو ہمیشہ کی طرح آپ جو ہے ویلکم ہیں انشاءاللہ. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کر، آپ کی دعائیں سن کر، آپ کی جو ہے سوالات سن کر. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی جو ہے اگر دو ہمارے کلمے کہنے سے کسی کو کچھ مسئلہ حل ہو جائے، کسی کو کچھ پتہ لگ جائے، تو اس سے بڑی الحمدللہ نعمت ہمارے لیے نہیں ہے. ناظرین محترم، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فرقہ واریت سے، مختلف جھگڑوں میں پڑنے سے بچانا ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بارے میں وارننگز دی گئی ہیں، اور اس کو جو ہے بار بار بیان فرمایا گیا ہے. تو اس پر ہم چلتے ہیں آگے کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک جنگ میں ہیں، اور جنگ ہے 72 دشمنوں سے، اور سارے جو ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ ہم چھین لیں. پہلا فتنہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ظاہری دولت ہے وہ بھی چندوں اور صدقات اور عطیات کے ذریعے تو لیں گے، وہ تو اور بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے بڑا بے وقوف بنا کر جو آپ سے جو وہ زیادہ دولت چھین لیں گے، وہ ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت، جو کہ ایسی دولت ہے کہ وہ پھر نہیں مل سکتی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو، ورنہ بندہ ڈوب جاتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا. ہاں، اگر جس کو اللہ رب العزت بچا دے تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو پہلا فتنہ ہے یہ. ابھی آپ دیکھتے آئیے کہ ہم کس چیز میں پھنس گئے ہیں اور ہمیں کیوں پرواہ کرنی چاہیے، اور یہ موضوع کیوں خاص ہے. اب یہ تو فتنہ ہے پہلا، ٹھیک. اب اس سے آگے جو کچھ گزارشات ہیں وہ کرنی ہیں، لیکن کالز بھی ہوں گی، تو آئیے کالز بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Imam صاحب؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ Khan Peterborough. I'm fine, thank you. MashaAllah. I want to ask about the day of Ashura. Okay. Okay, right. As being a Sunni Muslim, yeah, Yeah. It says nothing about this in the Quran or anything. Okay, we believe in Imam Hussein. He's the grandson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's no hadith about it, obviously, because this is after the Quran. So as Sunni Muslims, we only, every channel I see, they're saying the glorifying the Battle of Karbala. This is a day for all Muslims to celebrate as the parting of Moses when he was fighting Pharaoh. Okay. آپ کے سوال کی پوری سمجھ نہیں آئی. بہرحال انشاءاللہ شورا کا جو دن ہے، اس کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ اعلیٰ ورفہ ہے. اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی فرعون کو غرق کر کے، تو یہ اس کے بھی ہیں. اور بھی اس میں جو ہے
یہ شروع سے یہ جو ایام آ رہے ہیں یہ بڑے مشہور ہیں، ان میں بڑے بڑے اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہوئی ہیں اور کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی مختلف اقسام سے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایک صرف شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، باقی بھی اور ہیں ان جو ہے نا ایام میں۔ تو اس لیے اگر آپ اسلامی کیلنڈر کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو زیادہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ ناظرین محترم، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ پہلا فتنہ، ہم نے یہی جو سوال بھی آیا تھا اس کو بھی میں آگے لے کے چلا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کس چیز کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ٹھنڈے مزاج کا ہو، آدمی جو اوپن مائنڈڈ ہو اور پھر ٹھنڈے مزاج کا ہو، تو پھر جو ہے آدمی کسی دوسرے کی بات سن پر نہ تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور نہ جو ہے یعنی اس سے جو ہے پھر دین آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی بنو، کنویں کی مچھلی مت بنو۔ ویسے تو وہ ہے مینڈک کی بات، لیکن میں ادب سے مچھلی کی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ایک دن کچھ جھونکا آیا اور سمندر کی مچھلی یا سمندر کی مینڈک وہ کنویں میں آ گئی۔ تو کنویں والے مینڈک نے دیکھا کہ کوئی نیا مہمان آیا ہے، یا مچھلی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو یا آئی ہو؟ اس نے کہا میں سمندر میں رہتی ہوں۔ تو وہ جو کنویں والا مینڈک تھی یا مچھلی تھی، اس نے تو باہر دیکھا ہی کچھ نہیں، تو اس نے کہا سمندر کیسے ہوتا ہے؟ تو سمندر والی مچھلی نے کہا وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو اس نے ادھر سے اور ادھر تک سوئمنگ کی اس نے اور کہا کہ کیا اتنا بڑا ہے؟ وہ سمندر والی مچھلی ہنس کے وہ کہتے اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس نے پھر دوسری طرف ایک چکر لگایا، اس نے کہا اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس سمندر والی مچھلی نے کیا کیا کہ کنویں والی نے کہ اس نے بالکل ہر طرف چکر لگا کے تو کہا ابھی بتاؤ، یہ تو سب سے بڑا چکر میں نے لگایا۔ تو سمندر والی مچھلی نے کہا یہ تو تم نے کچھ نہیں، یہ تو اس کا ایک کنارہ ہے، اگر تم سمندر کو دیکھ لو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے باکس میں نہیں رہنا۔ دین ہمارا صرف پاکستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یا انڈیا میں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام کا اگر آپ اطلاق کرنا چاہیں تو دیکھیے صرف 2 الفاظ پڑھ لیں، آپ کو دین کی خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ دین ہے کیا اور کتنا وسیع ہے۔ 2 الفاظ، پہلا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا ہو، اللہ رب العزت کو پہچاننا ہو تو ایسے نہیں پہچاننا کہ ہم مسلمانوں کا رب، نہیں، کھولیں اس ربوبیت کو، کھولیں۔ اور پھر اسی طرح جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بات آئے تو ایسے نہ کہیں کہ وہ جو ہے سنیوں کے جو ہے ہیں وہ، یا شیعوں کے ہیں، یا دیوبندیوں کے ہیں، یا بریلویوں کے ہیں، یا پاکستانیوں کے ہیں، یا انڈیا کے ہیں، یا بنگلہ دیش کے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب کی طرف آپ رحمت ہیں۔ تو یہ 2 ہی الفاظ جمع اگر سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا ذہن کھول دینا ان سے چاہیے۔ یعنی ان الفاظ کو سن کر اگر ہمارے سامنے کوئی یہودی بیٹھا ہو، عیسائی بیٹھا ہو، اپنا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر وہ جس بھی فرقے سے مرضی ہو، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس کو اس سے نہ پہچانے کہ ہاں یہ فلاں سے ہے، یہ کپڑے اس طرح پہنتا ہے، یا اس قبیلے سے ہے، یا اس قوم سے ہے، نہیں، صرف پہچانے پہلے تو وہ انسان ہے، اور بعد میں اگر تھوڑا سا وہ رشتہ بڑھانا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ بڑے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کالر ہیں ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سے امام صاحب یہ بات پوچھنی تھی جی کہ ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ there is the thing that there will be 23 fixed، اور اس میں سے صرف ایک ہی ہو جائے گا، تو یہ بھی پوچھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میں نے کوشچن پوچھنا ہے، جی اگر آپ جواب دے سکیں تو پلیز۔ اچھا، ابھی یہ جو محرم کے بارے میں
کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ یزید کا جرم نہیں تھا. تو جب پتا چلا کہ یہ لوگ انصارہ اور یہ جوز ان کو قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ ان کا سر لے کے آیا تو وہ رو پڑے کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ ان کو زندہ لے کے آؤ. تو کہنے گا نہیں، جب میں وہاں پہنچا تو ان کو یہ کر دیے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، ہمیشہ آپ کے سوالات جو ہے آپ بڑی علم رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اور زیادہ علم، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ میں اس طرف آؤں گا، لیکن یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ انہی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا مٹانے کے لیے ہے، تاکہ جو ہماری انشاءاللہ اس پر ایلیبوریٹ کروں گا. لیکن اچھا سوال تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اور زیادہ علم عطا کرے اور آپ کو برکت نصیب فرمائے. ناظرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچانا ہے. اور خاص طور پر اس قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں، مثلا ابھی محرم شریف ہیں، تو اس میں جو ہے ظاہر بات ہے کوئی ایک طرف کی بات کرتا ہے، کوئی دوسری طرف کی بات کرتا ہے. اب باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ہماری باتوں میں جو سب سے زیادہ ڈفرنس ہے وہ یہ ہے، ابھی علماء کی آپ یوٹیوب پر جائیں، 1000 تقریریں سنیں، 95% آپ کو اسی طرح ملے گا کہ ایک کو گالی دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کو گالی دے رہا ہے. پہلے جو علماء تھے، ہمارے اسلاف تھے، وہ گالی نہیں دیتے تھے، وہ اگلے کی بات کو سمجھتے تھے اور آرام سے بتاتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں اس طرح ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہے، لہٰذا آپ کی رائے آپ کو قبول ہو، ہماری رائے ہم کو قبول ہو. اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کو مساجد سے نکال کے باہر نہیں پھینک دیتے تھے. ہماری فقہ کے امام ہی دیکھ لیں یا اور سارے دیکھ لیں، ان میں ایک یعنی صبر تھا اور ایک جو ہے اوپن مائنڈنس تھی. وہ اس طرح دیکھتے تھے ہر مسئلے کو. بڑے بڑے مسائل ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان مسائل ہوئے، لیکن وہی صحابہ تھے آقا علیہ السلام کے سامنے جا کر جو ہے ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے اور پھر وہ ہدایات جو ہے سنتے تھے. اور کبھی کبھی وہ یہ کوشش کرتے تھے اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح ہو جائے. پہلا جھگڑا یہ ہوتا ہے آج کل کا دور میں. دوسرا جھگڑا، آپ اگر عوام الناس ہیں اور یقیناً جو ہے اسلام چینل اردو کے ذریعے جو سنتے ہیں، الحمدللہ یعنی آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے ذہن صاف ہیں. عام جو عوام الناس ہے یا امت ہے آقا علیہ السلام کی، ہمارے جو ذہن ہیں وہ صاف ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اگر کسی کو بھی آپ لڑتے ہوئے دیکھیں نا، تو آپ یقین جانیں وہ اپنے چندے بچانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے کہ اگر میں ہار مان گیا، اگر میں نے یہ بتا لی ہاں کہ فلاں کی حدیث صحیح نکل آئی ہے، جب فلاں کی قرآن کی آیت صحیح تعبیر دے رہی ہے، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. اسی لیے جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہ فرقوں سے، نہ مناظروں سے، نہ جھگڑوں سے کوئی مسلمان ہوا ہے، نہ کسی کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ہوگی. اصلاح اسی ٹائم ہوگی کہ جب آدمی جو ہے سکون سے، پیار سے اگلے کی عزت کر کے کوئی بات سن لے. اگر پسند آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو فبیہا. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا، اور یہ سوچ کیا ہونی چاہیے کہ وہ جو فرقوں میں لڑ رہے ہیں نا، اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، آپ یہ مت کریں کہ ہاں جی فلاں کو دیکھوں وہ کیسے لڑ رہا ہے، فلاں کیسے تقریریں کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ان کی تقریروں کے پیچھے چلی گئی یا چلا گیا، جو میرے پاس نعمت ہے، جو دولت ہے، کیا یہ وہ تو نہیں چھین لیں گے مجھ سے؟ اگر وہ چھین لیں گے تو آپ خسارے میں، آپ گئے. اگر آپ کو یہ پرواہ ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا آرام آرام سے قدم اٹھائیں گے اور سوچیں گے کہ ہاں اس کو ہم نے بچانا ہے. اب پہلا فتنہ ہے فرقہ واریت. 72 جو ہوں گے ایک صحیح ہوگا. پہلا فتنہ وہ ہے. اب اس سے بڑھ کر دوسرا فتنہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. پہلا فتنہ تھا 73 فرقوں کی، یا اس کو اگر آپ بعد میں لے جائیں، چلیں پہلے اب میں دوسرے کو دیتا ہوں کہ 73 فرقے ہوں گے. اب دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ مسلمان کے لیے الدنیا سجن المؤمن، تمہارے لیے یہ جیل ہے، پریزنز ہے. وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے، یعنی ان کا بس سب کو یہی ہے، بعد میں جائیں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے دوسرا فتنہ. اب آپ کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ہمیں کیا کیا، ایک جیل میں ڈال دیا جو کہ دنیا ہے. اب جب ہم جیل میں گئے، وہاں پر دیکھا تو 72 دشمن آگے کھڑے ہیں. ایسے نہیں ہوا کہ آپ جیل میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے، نہیں، آگے فرمایا یہ بھی ہوگا، فساد میں تم جاؤ گے، اس طرح ہوگا. یہ تمہارے پاس دولت ہے ایمان کی، اس کو تم نے لے کے آنا ہے، مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ گائیڈ لائن ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہے، لیکن وہاں پر جا کر تمہیں ان 72 دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. اب پہلا فتنہ تھا دنیا کا جو کہ جیل ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. دوسرا فتنہ کیا ہے کہ 72 فرقوں سے آپ نے ڈیل کیا. اب تیسرا فتنہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جب ڈالا تو بتایا کہ تمہارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا. تم 1 سال کی زندگی کے بھی لے سکتے ہو، تم ہو سکتا ہے 70 80، اگر بڑے خوش قسمت ہوئے تو 100 سال رہو گے. تو فرمایا یہ تمہارے پاس ٹائم لیمٹ ہے. اس ٹائم کے دوران تم نے جب واپس آنا ہو تو یہ جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تم نے لے کے آنی ہے. اب دیکھیے فتنے کتنے ہیں. پہلے تو اگر سجن کو، پریزنس کو ہی اگر آپ لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر صرف آپ جیل کو ہی لے لیں، یہ آقا علیہ السلام نے ویسے نہیں ارشاد فرمایا. ہر کلمے میں، ہر جملے میں حضور علیہ السلام کے جو جملے ہوتے ہیں ان میں جو ہے ہمارے لیے ایک راہ ہدایت کا ایک اشارہ ہوتا ہے، اور کئی اشارے ہوتے ہیں اگر آدمی ڈھونڈنے لگ پڑے. اب فرمایا پہلے تو تم یہ اپنی گھر میں نہیں جا رہے، فرمایا الدنیا سجن المؤمن. اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو سنو، یہ تمہاری منزل نہیں، یہ تمہارا بنگلہ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں، یہ عارضی ہے. یہ اصل میں پریزنس ہے. اصل گھر جب تم آؤ گے اور یہ دولت سا کے اگر ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر دیکھنا تمہیں گھر کی سہولتیں کیسی ملتی ہیں. تو پہلا فتنہ ہوا سجن کا، جیل کا. اگلا فتنہ ہوا فرقوں کا. تیسرا فتنہ ہوا وقت کا. اب ہمارے پاس، ہم جیل میں بھی ہیں، فرقے بھی ہر دن جو ہے بڑے بڑے، آج کل تو ٹی وی کا دور ہے یا یوٹیوب کا، سوشل میڈیا کا. اگر باہر پہلے لوگ جاتے تھے مساجد میں کو تقریر سننے کے لیے، آج جو ہے فتنے آپ کے گھر میں. صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا میسیجز آئے ہوتے ہیں. تو دیکھیے کیسے آدمی اب کہاں پر جائے آدمی، اور پھر اوپر سے ٹائم ہے نہیں. سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دے، ٹائم ویسٹ ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے. اللہ رب العزت نے ٹائم کی قسم کھائی ہے. ایک طرف تو اشارہ ہے کہ ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک سیکنڈ امپورٹنٹ ہے اس نعمت کو بچانے کے لیے. اور دوسری طرف فرمایا بڑے بڑے جو ہیں ان الانسان لفی خسر، بہت سے انسان جو ہے خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اسی پر آگے ایک حدیث دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک اتنے فتنے آئیں گے، فرقے آئیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کا ایمان نہیں بچے گا. پھر وہی بات آ گئی ایمان والی. ایمان ایسی نعمت ہے کہ وہ بس اس کو ہم نے بچانا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کا ایمان نہیں بچے گا الا کہ جو جنگلوں کی طرف دوڑ جائے، جو جنگلوں کی طرف نکل جائے، فرمایا اس کا ایمان بچے گا. اس کے علاوہ کسی کا ایمان بھی نہیں بچ سکے گا. اس پر جو ہے علماء کرام نے باتیں کی ہیں. ابھی جو ہمارا دور ہے، ہم جنگلوں میں نہیں جا سکتے. ہم
لندن سے نکل کر یا یو کے سے نکل کر یا ایسے ماحول سے نکل کر ہم نہیں جا سکتے جنگلوں میں. تو اس پر اہل اللہ نے کلام کیا ہے اور وہ فرمایا کہ اگر جنگلوں میں نہیں جا سکتے تو کیا کرو, اپنے دل کو, اپنے من کو, اپنے گھر کو جنگل کی طرح بنا لو, یعنی اس میں ایسی پروٹیکشن لگا لو, وہ ہر قسم کی پروٹیکشن ہو کہ باہر سے جو ہے, جیسے جنگل میں اگر آپ کے پاس فتنہ ہو تو لوگ جو ہے بڑی تک و دو کر کے چل کے پھر وہ بڑے بڑے وہ چیزیں استعمال کر کے آپ کو پھر جا کر لے کر یا پھر جا کر آپ کی ان تک رسائی ہوگی. فرمایا اس طرح اپنے گھر کو بچا لو. باہر لوگوں کو آپ مت سوچیں کہ لوگوں کا کیا ہو رہا ہے, دوسرے گھر کی آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنا گھر بچا لیں, اپنا ایمان بچا لیں, اپنے بچے بچیوں کا اگر ایمان بچا لیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ حدیث شریف ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کیا کرو, ایمان کو اس طرح بچانا ہوگا. اب یہ ساری کیا ہے, یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی وارننگز آئی ہوئی ہیں, اتنے جو ہے اقوال قرآن کی آیات کریمہ ہیں, احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بار بار سمجھا رہی ہیں کہ لوگوں یہ مت کرنا, یہ مت کرنا. اور فرمایا تمہاری پہچان کیا ہو, ایک پہچان ہو کہ آئی ایم مسلم, میں مسلمان ہوں. فرمایا یہ تمہاری پہچان ہو, اس سے آگے مت چلنا. اور یہ سارے احکامات سن کر بھی ابھی جو ہے ہم خلاصے کی طرف آ رہے ہیں. اگر یہ سارے معاملات سن کر بھی اگر آپ اٹھیں, صبح اٹھیں اور آپ کا من یہ چاہے کہ فلاں کی جو ہے کیڑے نکالیں, فلاں ٹھیک ہے, فلاں کی طرف جائیں, فلاں کے جو ہے بھید کھولیں یا فلاں کی طرف جائیں, یعنی من اگر جو ہے اپنے آپ سے یہ کہے کہ ہاں بس فرقوں کی تلاش میں ہیں, یعنی شیطانیت کی طرف اور بدزنی کی طرف یا ایسے برے خیالات کی طرف جائیں, تو یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور اگر اٹھ کر صبح اٹھ کر نماز پڑھنی نصیب ہو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب ہو, اور صبح اٹھ کر یہ غم ہو کہ یار آج کے دن میں نے رزق حلال بھی کمانا ہے, اپنے بچے بچیوں کی, فیملی کی, ہسبینڈ کی, ساروں کی خدمت بھی کرنی ہے جو کہ فرائض میں سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور نعمت ہے, میرے پاس ایک اور دولت ہے جو مانگے سے نہیں ملتی, یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور وہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کوئی اسے نہ لے جائے, کوئی اس کو نہ چرا لے. سارے ہاتھ دھو کر 72 فرقے اس کے پیچھے پڑے ہوں, کوئی اسے نہ چرا لے. لہٰذا اس کی پروٹیکشن کی جائے, اس کو سنبھالا جائے. اور اس کو سنبھالنے کا بڑے طریقے ہیں. صرف ایک طریقہ جو ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی جائے, اللہ رب العزت کی طرف جو ہے دعا کی جائے. اور وہ دعا ہر نماز میں جس وقت بھی قرآن کھولیں, ہر وقت وہ دعا جو ہے پہلی صورت میں جو ہی قرآن پاک کھولیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, مجھ سے مانگو, اے میرے بندے مجھ سے مانگ. مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے یہ جو سجن ہے, الدنیا سجنن, تمہیں میں نے جیل میں ڈالا ہے, ادھر فرقے ہیں, لیکن مت گھبرا, میں ہوں نا, اہدنا الصراط المستقیم. بس تم نے ایک جملہ کہنا ہے کہ یار اب مجھے پتہ ہے فرقے بھی بہت ہیں, دشمن بہت ہیں, چرانے والے بہت ہیں, یہ میرے پاس نعمت ہے, تو بچا. اب یہ جو نیت ہو جائے صبح اٹھ کر, تو آپ یہی جانیں کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اور اگر بس یہی لڑائی جھگڑوں کے سننے کا شوق ہے, مناظروں کا یا دوسروں کی جو ہے عیب جوئی کرنے کا, اگر دین سے باہر ہیں تو اور گناہ ہیں, اور فتنے ہیں, اور فساد ہیں, اور اگر دین میں آئیں تو پھر بھی آپ کی شرارتیں ہیں, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کو لڑانا ہے, ایسی باتیں پوچھنی ہے, یہ کرنا ہے, تو یہ کیا ہوگا, سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری یہ جو دولت ہے ایمان کی, یہ خطرے میں ہو جائے گی. تو ناظرین محترم, اس لیے ہم نے عقل مند بنتے ہوئے, کلیور بنتے ہوئے, ہم نے یہ سوچ کرنی ہے کہ ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے, مشکلات بھی ہیں, فتنے ہیں, مصیبتیں ہیں, دشمن بھی بڑے ہیں, لہٰذا ہم نے اس ایمان کی جو ہے انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو نے میں نے بھی بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ جنہوں نے سنا ہے, جو سنتے رہیں گے اس پروگرام کو, اللہ تعالیٰ ہمیں
ایمان کی جو دولت نصیب کی ہے اس کے ذریعے دنیا میں بھی اس کی حفاظت عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ آخرت میں بھی ہمیں اس کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔